أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل آپ فرما دیجیے، سیرو فی الارض، گھومو پھرو چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا تھا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، آپ فرما دیجئے کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی یہ کس کے لیے ہے۔ قل للہ، آپ بھی فرما دیجئے کہ اللہ کے لیے ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، لازم کیا ہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور تمہیں جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا ہے، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے جو دن اور رات میں رہتے ہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ سننے جاننے والا ہے۔ قل آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو مددگار بنا لوں۔ فاطر السماوات والارض، حالانکہ اللہ ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی اللہ سب کو کھلاتا ہے۔ وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کو کوئی نہیں کھلا سکتا۔ قل آپ فرما دیجئے، انی امرت، مجھے حکم ہے، ان اکون اول من اسلم، میں سب سے پہلے ان لوگوں میں سے ہو جاؤں جو اللہ کے تابعدار ہے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور آپ لوگ مشرکین میں سے نہ ہو جائے۔ قل آپ فرما دیجئے، انی اخاف ان عصیت ربی، بے شک میں خوف رکھتا ہوں اگر میں نے رب کی نافرمانی کر دی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام جو جس طرح اس دن بتایا گیا تھا کہ اس سورت کے نزول کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تھے۔ یہ 70,000 فرشتے کیوں آئے تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ تھا، اس کو بڑھانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت میں جب صورت بیان ہونا شروع ہو گیا تو لڑائیاں شروع ہو گئی۔ لڑائی کیوں شروع ہو گئی؟ لڑائی اس لیے شروع ہو گئی کہ بات واضح ہو گئی، کل کے سامنے آ گئی ہے۔ اس صورت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق نہیں ہے۔ اس کا ذکر شروع کی آیتوں میں ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے
کہ ہر چیز کا علم وہ سامنے ہو یا چھپا ہوا ہو، دل میں ہو، دل کے اندر ہو، دل کے باہر ہو، جہاں بھی ہو، اس کا حال اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تیسری بات آج کے سبق میں ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، انسان ہے، انسان کے علاوہ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، دن ہے، رات، جو کچھ بھی ہے، ان سب کا تصرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو بس پھر لڑائیاں شروع ہوئیں۔ وہ مشرکین کہتے تھے کہ ہمارے جو بت ہیں نا وہ بھی کچھ دیتے ہیں، وہ کہتے تھے یہ جو اولاد ہماری ہوتی ہے یہ ہم ان سے مانگتے ہیں، یہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ہم اگر چپ کر بھی کوئی کام کرتے ہیں تو یہ ہمیں جانتے ہیں، یہ علم غیب رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا خالق تو میں ہی ہوں۔ سورت کی پہلی آیت آپ دیکھیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے آسمان و زمین بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت آپ دیکھیں، هو الذی خلقکم من طین، اے لوگو اللہ وہ ہے جس نے آپ کو مٹی سے بنایا ہے، آپ کے لیے وقت مقرر کیا ہے، خالق تو وہ ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، کہ سب کچھ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ پھر لڑائی شروع ہوئی، وہ جھٹلانے والی باتیں، ساری باتیں شروع ہو گئی، عذاب اور سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو آج کے سبق میں اللہ نے مشرکین کو ایک تنبیہ کی ہے کہ چلو آپ نہیں مانتے، کوئی بات نہیں، آپ نہیں مانتے، لیکن عبرت کے لیے زمین میں گھومو پھرو، چلو پھرو، دیکھو کہ آپ سے پہلے جو جھٹلانے والے تھے، نہ ماننے والے تھے، ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ اور یہ بھی اللہ نے بتا دیا اس صورت میں، وہ جو سب سے اوپر والی لین ہے اس میں اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے ان کو وہ قوت اور طاقت دی تھی کہ آپ کو نہیں دی تھی۔ یہ بھی اللہ نے واضح کر دی کہ آپ اتنے طاقتور نہیں ہیں، وہ زیادہ طاقتور تھے، ہم لوگ تو ان کے ایک انگلی کے مار کی بھی نہیں ہے، اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی جو طاقت اللہ نے ان لوگوں کو نہیں دی ہے۔ یہ بھی اللہ نے ان کو یہ سب کچھ بتا دیا۔ فرمایا کہ چلو گھومو پھرو، ذرا عادیوں کے علاقے میں جاؤ، سمودیوں کے علاقے میں جاؤ۔ وہ عادی و سمودی جو گھر، انہوں نے کہا کیا گھر، بڑے بڑے گھر بنائیں گے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، چلو پہاڑوں کے اندر، پہاڑوں میں گھر بنائے اور اس میں رہتے تھے، اتنی طاقت اللہ نے دی تھی۔ جس طرح یہ چھوٹی سی پہاڑی ہمارے ہاں ہے، کوئی وہ عادی سمودی آ جاؤ، اس میں جو ہے نا ایک دو گھر ان کے بنیں گے، تے بھی تو 60 فٹ کے لوگ تھے، لمبے قد کے لوگ تھے۔ تو اللہ نے اتنی طاقت دی تھی۔ مکے والوں کو فرمایا کہ چلو قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین میں گھومو پھرو، پھر عبرت لے لو کہ آپ سے پہلے جو اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے تھے ان کا حشر کیا ہوا تھا۔ وہ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے، ان کے ساتھ رب نے کیا معاملہ کیا۔ فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ۔ دوسری آیت میں وہی بات شروع ہو گئی جو آج کے سبق کا مین مقصدی مسئلہ ہے کہ ہر چیز کا تصرف، ہر چیز کا اختیار وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ متصرف اللہ ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے تصرف سے چلتی ہے، اللہ کے تصرف کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں چل سکتی ہے۔ یہ آج کے سبق میں یہی ہے۔ فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض۔ یہ مشرکین کے ساتھ یہ پچھلے رکوع میں جو بات چیت ہو رہی تھی، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو جو ہمارے خدا ہے، جو اپنے خدا انہوں نے بنائے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اگر کوئی فائدہ ہوتا ہے تو یہ ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اگر ہم ان کی خدمت نہ کریں تو ہمیں نقصان پہنچا دیں گے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہم ان کے نام پہ نظر نیاز دیتے ہیں، ان کو خوش رکھتے ہیں اور ان کے جو نا ان کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، فرمایا اے میرے محبوب قل، آپ فرما دیجیے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس صورت کے شروع میں پہلے دن کہ اس صورت میں بار بار قل کا ذکر آ گیا، قل قل قل، آپ فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے، آپ یہ جواب دے دیں، آپ یہ جواب دے دیں، اللہ کی طرف سے۔ اللہ اپنے محبوب کو فرماتے کہ آپ نے اس طرح کہنا ہے، آپ نے اس طرح کہتے ہیں، یہ جو اعتراض کرے اس اعتراض کا یہ جواب دینا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جو وہ ہے جن کو معبود سمجھتے وہ بھی کچھ کرتے ہیں، بیماری ہم سے دور کر لیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ مصنوع خدا جو بنا رکھے تھے، اپنی طرف سے نام رکھے تھے، اللہ کے اختیارات ان میں تقسیم کیے ہوئے تھے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض،
چلے یہ جو چھوٹی موٹی بات ہے یہ تو آپ نے تقسیم کر دی، آپ ذرا یہ تو بتا دیں کہ آسمانوں کا رب کون ہے، اس زمین کا رب کون ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ اب یہاں جو سوال ہو گیا بہت بڑا سوال ہو گیا نا، اب اس کا جواب تو نہیں تھا نا، اس لیے کہ وہ آگے اگر وہ کہتے کہ یہ انہوں نے بنایا ہے تو یہ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو پھر یہ آسمان اور زمین تو اس وقت کا تھا نا۔ بات تو یہ ہو گئی کہ یہ جو لات منات اور ذات جتنے بھی تھے یہ بت ہے، لیکن یہ اللہ کے نیک لوگوں کے نام پر بت ہے۔ تو جواب تو پھر یہ اگر یہ کہتے کہ ان کے ہیں تو سوال یہ بنتا تھا کہ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے تو آسمان اور زمین تو اس وقت بھی تھے، سارا نظام تو چل رہا تھا، پھر ان کے کیسے ہو گئے؟ اور یہ وہ سوال ہو گیا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے بات پیش کر دی کہ رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے، نمرود نے کہا میں بھی یہ کر سکتا ہوں۔ کیا کر دیا؟ ایک آدمی بے گناہ کو مار دیا، کہتے دیکھو میں نے مار دیا، قتل کر دیا، ظلم کر دیا۔ ایک قاتل تھا، مجرم تھا، جس پر پھانسی کا حکم تھا، آج اس نے پھانسی ہو جانا، اس نے آزاد کر کے دیکھو میں نے آزاد کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتے مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اب نمرود پریشان ہو گیا، فبہت الذی کفر، قرآن میں آیا کہ اس کا منہ بند ہو گیا۔ کیوں؟ اگر وہ یہ کہتا کہ یہ تو میں کرتا ہوں تو اس کے سے بڑے عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے جب تو پیدا نہیں ہوا تھا یہ تو ہو رہا تھا، آپ سے پہلے ہی ہو رہا تھا، تو کہہ نہیں سکتا، اس کا منہ بند ہو گیا۔ یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا یہ کرتے ہیں تو یہ آسمان و زمین کس کا ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ خاموش ہو جائیں گے کیونکہ جواب نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا قل للہ، اے میرے محبوب آپ ہی فرما دیجئے کہ اللہ کے ہے۔ آگے فرمایا کتب علی نفس الرحمہ۔ تو پھر سوال آتا ہے کہ اللہ ان کو سزا کیوں نہیں دے، عذاب کیوں نہیں دے ڈائریکٹ جلدی جلدی؟ فرمایا کہ اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت لازم کیا ہے، اللہ تو بہت گزارا کرنے والا ہے، اللہ گناہ گاروں کے ساتھ بھی گزارا کرتا ہے، اپنے مخالفین کے ساتھ بھی گزارا کر رہا ہے۔ اللہ جلدی جلدی عذاب نہیں لائے، جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے، جب تک سرکشی انتہا تک نہ پہنچے، اللہ نہیں کہتا ہے کچھ، دیکھ رہے آزما رہے چلو تاکہ جو سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے۔ فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، سزا اس لیے نہیں دیتا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا جس دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ پھر سوال آ رہا تھا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اللہ نے فرمایا جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے نا وہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کہ انہوں نے زبردستی اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، سب کچھ عطا کیا ہے، اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے نہیں دی، یہ کسی اور نے دیا ہے، یہ مالک تو لات ہے، منات ہے، عزا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کسی اور کی طرف نہیں کہتے، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال لیا، یہ کیسے ایمان لائیں گے؟ پھر ایک اور دلیل وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ نے فرمایا بات تصرف کی ہو رہی ہے، تصرف اللہ کے پاس ہے، تصرف کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ فرمایا وَلَهُ، اور اس اللہ کے لیے وہ سب کچھ ہے، سارے اختیارات اللہ کے لیے، مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، جو دن اور رات میں رہتے ہیں، یا دن ہے یا رات ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز تو ہے نہیں، جو کچھ بھی ہے یا دن میں ہے یا رات میں، فرمایا یہ سب اللہ کے اختیار سے چلتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی اللہ سننے جاننے والا ہے۔ یہ جب بات ہوگی پھر مشرکین نے ایک اور بات پیش کر دی، مشرکین نے کہا کہ چلے آپ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ تو ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، یہ اللہ کے زمین آسمان بھی اللہ کے، دن رات بھی اللہ کے ہیں، لیکن ایک کام کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، آپ بھی کچھ نہ کچھ ہمارے خدا کو کچھ تو مان لینا، تھوڑا سا تو مان لے، کوئی تھوڑے بہت اختیارات تو ان کو دے دے۔ اللہ نے پھر حکم نازل کر دے، فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیہ، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو مددگار مان لوں، کسی اور کو صاحب قدرت مانوں، صاحب اختیار مان لوں، میں کیا ایسا غلط کام کروں؟ فاطر السماوات والارض، حالانکہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، میں کسی اور کو کیوں مانوں؟ فرمائے وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی اللہ ہی کھلاتا ہے سب کو، وَهُوَ وَلَا يُطْعَمُ، اور اس کے خلاف کوئی نہیں کھلا سکتا، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہی کھلاتا ہے۔ یہ جو بھی زمین میں جو کچھ بھی سلسلہ چل رہا ہے نا، یہ کھانے پینے کا چل رہا ہے، جو بھی کسی اور کا محتاج کر رہے ہیں نا وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ يُطْعِمُ، کھلانے والا اللہ ہے، عقیدہ یہی ہونا چاہیے، کھلانے والا اللہ ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اس کے خلاف کوئی نہیں کھلا سکتا۔ فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، ان کو بھی جواب دیا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا کہ فاطر پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، پھر میں کسی اور کو کیوں رب مانوں؟ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ، فرمایا کہ مجھے تو حکم ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان بن جاؤں، سب سے پہلے ماننے والا بن جاؤں۔ فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگو آپ بھی مشرکین نہ بنیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے تو اللہ کو مان لیں۔
قل انی اخاف ان عصیت ربی، یہ آخری جواب دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ میں اس لیے آپ کی بات نہیں مانتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کی بات مان لی، میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تو مجھے بھی عذاب ہو جائے گا، اس لیے میں عذاب سے ڈرتا ہوں، اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قل آپ فرما دیجئے، ہر آیت میں قل 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 آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے انی اخاف، مجھے خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے رب کی نافرمانی کر دی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے مجھے خوف ہے، اس لیے میں صرف ایک اللہ کو اپنا مددگار سمجھتا ہوں، مانتا ہوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا ہوں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔